السلام علیکم جی، میں ہوں محمد عمران راجہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستان سب سے پہلے۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک کچھ عرصہ پہلے ایک حادثہ پیش آیا ہمارے پورا فارمر گورنمنٹ کے ایک وزیر کے ساتھ، ڈاکٹر شہباز گل کا موٹر وے میں۔ ایک انسیڈنٹ ان کے ساتھ حکومت کے دوران بھی ہوا، کوئی عدالت سے باہر ان کے اوپر ہوئی ایگنگ۔ تو موقع پہ جب وہ حادثہ ہوا یہ بالکل ٹھیک تھے، اور اس کے بعد اگلے دن جب وہ پریس کانفرنس پہ آئے تو یا اسی دن تو آنکھ پہ پٹی اور بتایا گیا کہ جی شدید آنکھ پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ سیم ہی جو واقعہ ان کے ساتھ موٹر وے پہ ہوا، جب انسیڈنٹ پہ وہ موجود تھے، بالکل ہٹے کٹے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، فون پہ بھی بات کرتے ہوئے، پھر امیڈیٹ جب وہ پریس کانفرنس پہ آئے تو ان کی گردن پہ بھی وہ پٹی تھی، اور شولڈر بھی ان کا جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا ہوا تھا، اس پہ بھی سلنگ تھی۔ تو یہ جو کام ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے کہ موقع واردات پہ تو وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب پریس کانفرنس پہ آتے ہیں تو یہ اب ایک عجیب سا ان کا روپ ہوتا ہے۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ پہلے بھی جو ہماری گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں یا باقی پولیٹیشنز ہیں، یہ ان سے کچھ ملتی جلتی ہیں، جو کہ صحیح لگتی نہیں ہیں۔ اگر ان کو کوئی اتنی پرابلم تھی، ان کی گاڑی الٹی تھی، تو موقع واردات پہ ہی ان کا کوئی ایسا بیہیویئر ہوتا۔ ادھر وہ بالکل چیمپئن بن کے کھڑے تھے۔ اور سیم آج بات آ جاتی ہے شیخ رشید صاحب کی طرف، لال حویلی کے پنڈی بوائے، بادشاہ پنڈی کے، اور 14 کے پتہ نہیں کتنی دفعہ وزیر رہ چکے ہوئے، وزارتیں ان کو ملی ہوئی۔ اب کچھ دنوں پہلے کہتے تھے کہ جیل میرا دوسرا گھر ہے اور ہتھ کڑی میرا زیور ہے، اور جب پتہ لگا کہ کام ٹائٹ ہو رہا ہے تو پری بیل بھی انہوں نے جا کے لے لی۔ تو میں یہ سوال ہے کہ پی ٹی آئی کا نعرہ ہے کہ تحریک انصاف ہے وہ، اور وہ اس ملک سے گند کو صاف کریں گے، اس ملک میں ایک نیا سیاست کو لے کر آئیں گے، نئی سیاست کو۔ لیکن جو سیاستدان جو بیچ کے ہیں ان کی جو حرکتیں ہیں وہ پرانے سیاستدانوں جیسی ہی ہیں کہ تاریخ کے وقت کبھی ویل چیئر آ گئی تے کبھی کمر درد نکل آئی، تو پہلے بالکل ٹھیک، جب پریس کانفرنس تو سمپتھیز کے لیے پٹیاں تے، جدو جیل دی واری آئی تے پری بیل۔ تو یہ بات اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کچھ مجھے ذرا کامنٹ کریں کہ یہ کیا سلسلہ ہے اور یہ کب تک ایسے ہی چلے گا۔ دوسرا یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان کے لیے، کہ وہ اپنی کچھ تقریروں میں نے سنا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے بارے میں جو ہے کچھ پوائنٹس اور کچھ باتیں بتا رہے تھے۔ میرا خیال ہے وہ جس لیول سے اترے ہیں، یہ ان کے پارٹی ورکرز تھے اور ان کے ساتھ برے وقتوں میں بھی تھے، اچھے وقتوں میں بھی تھے۔ خان صاحب کو ان کے بارے میں باتیں کرنا جو ہے ان کو امپورٹنس ملے گی اس سے، اور خان صاحب کا جو ہے وہ گراف یہ اس سے نیچے جاتا ہے، کیونکہ اچھے برے وقت دیکھے ہوئے ہیں، اچھی بری کمٹمنٹس اور اچھی بری سٹیٹمنٹس بھی ایک دوسرے کے بارے میں آپ لوگوں نے دی ہوئی ہیں۔ تو اس چیز کو اب ذرا مد نظر رکھتے ہوئے جو اب خان صاحب ہیں وہ اس چیز کو اوائڈ کریں، کیونکہ باتیں اب وہ کھول رہے ہیں، کیچڑ اب وہ اچھال رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے اچھی سٹیٹمنٹس ہی دیں، بری سٹیٹمنٹ سے باہر رہیں، کیونکہ آپ پارٹی لیڈر ہیں اور وہ آپ کی پارٹی کے اندر رہے ہیں، اور آئی ایم شیور ان کے پاس کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے، لیک پوائنٹس، جو آپ کی جو ہے امیج کے لیے بہت ہی خراب دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنی فارمر جو پارٹی پولیٹیشنز اور پارٹی فرینڈز ہیں ان کے بارے میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے آپ احتیاط کیا کریں۔ اور پھر ایک دفعہ پرانے جہاز نے لیا ٹیک آف کی تیاریاں، صفدر بی بی کے بقول پوری کابینہ اٹھ کے جا رہی ہے لندن بڑے بھائی کے پاس مشورے لینے، یا کلاس کروانے، یا لائن حاضری ہے
کہ بھائی مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک میری اور میرے جو ٹبر ہے وہ پاکستان آ کے پائے پوئی نہیں کھا سکے، تو تم لوگ صدر بھی وزیر اعظم بھی بن گئے، سی ایم بھی بن گئے، تو بندے کب بنو گے؟ کب جو ہے وہ پرانے والی جو ہے وہ حکومتیں اور بادشاہت واپس آئے گی؟ اس کے لیے آئی ہے پرانے پاکستان کی دعوت کہ آئیں اور ملیں ہم سے اور ذرا اپنی کلاس کروائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی جو ایک ٹیکہ ہے یہ ملک کو لگے گا کہ یہ شاید اس دفعہ پھر اے آر وائی جیسے چینلز جو ہیں اس کو مشہور کریں گے، اس پہ بات کریں گے، اور پھر یہ جو ملک کو ٹیکہ ہے یہ بچ سکے گا۔ ساتھ ہی آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایان علی کو جس انسپیکٹر نے کیا گرفتار، اس کی بھی ہوئی موت۔ پھر ایک بہت بڑے کیس کی جو ہے انویسٹیگیشن کرنے والے اور اس کو اینڈ تک پہنچانے والے آفیسر ڈاکٹر رضوان جو اچانک لیو پہ چلے گئے، اچانک ان کا کل انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ دونوں افسران کے لیے اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے پچھلوں کو صبر دے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو یہ ویڈیو دیکھیں اس چیز پہ آواز اٹھائی جائے۔ کب تک جو ہے ایک شریف افسر اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے رہیں گے؟ ذرا سوچیں جو ان کے لواحقین ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کہ ان کے والدوں کا کیا قصور تھا کہ ان کی جانوں کو لے لیا گیا۔ اب یہ قدرتی موتیں تھیں یا ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا؟ یہ اب سوال ہے جس پہ ادارے خاموش ہیں اور خاموش ہی رہتے ہیں۔ اللہ کرے ان سب کو ہدایت آئے اور یہ اس طرح کے قتل نہ کیے جائیں اس ملک میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔